بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ میں تم سے ایک سوال کروں گا اور اگر مجھے جواب اچھا لگا تو تمہارا من چاہا انعام بھی دوں گا، لہٰذا ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ۔ پھر بادشاہ نے ان سے سوال کیا کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو؟ ان میں سے 6 بیٹیوں نے کہا کہ ابا حضور، ہم آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ ہی کا دیا پہنتے ہیں اور آپ ہی کی وجہ سے یہ ہماری شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو ان کی من پسند چیز تحفے میں دے دی۔ اب سب سے چھوٹی بیٹی کی طرف متوجہ ہو کر یہی سوال پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہی میرا نصیب ہے۔ بادشاہ سلامت یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ ارے کمبخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، اس کی سزا ضرور ملے گی۔ چھوٹی شہزادی نے کہا کہ جو آپ کا حکم۔ پھر بادشاہ سلامت نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس نافرمان شہزادی کو جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اپنے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور کیسے اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ اور شہزادی سے تمام زیورات لے لیے اور قیمتی کپڑے بھی لے لیے اور سادہ لباس دے دیا گیا، جس کے بعد وہ خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دی گئی۔ لیکن ان سب کے باوجود شہزادی بہت مطمئن تھی کہ کیونکہ اسے اپنے پروردگار پر پورا بھروسہ تھا کہ اس نے جو رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے ضرور ملے گا۔ سپاہی شہزادی کو تنہا چھوڑ کر واپس محل کی طرف چلے گئے۔ کافی دیر ایک ہی جگہ بیٹھنے رہنے کے بعد شہزادی اٹھی اور جنگل کو دیکھنے لگی۔ چاروں طرف درخت ہی درخت تھے۔ دوپہر سے شام ہو گئی۔ شہزادی نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلا کر اس سے سکون حاصل کر سکوں۔ اس کے علاوہ آگ دیکھ کر کوئی جنگلی جانور بھی میرے قریب نہیں آئے گا اور رات سکون سے گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈ رہی تھی کہ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جس کے باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی، جبکہ اندھیرے سے کسی کی کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ شہزادی بہت حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر جھونپڑی کس نے بنائی۔ جھونپڑی کی طرف بڑھی، وہ اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا شخص چارپائی پر لیٹا ہوا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے تو کونے میں ایک پانی کا گھڑا پڑا ہوا مل جاتا ہے۔ وہ گلاس میں پانی بھر کر بوڑھے شخص کو پلاتی ہے۔ اس کی جھونپڑی کی صفائی کرتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا شخص شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو؟ اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے پورا قصہ سناتی ہے۔ اس کی کہانی سن کر بوڑھا شخص اس جھونپڑی میں ہی رہنے کا مشورہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد آؤں گا۔ تم یہی رہو، جھونپڑی میں کھانے کا سامان موجود ہے، ندی بھی پاس ہے، تم وہاں سے گھڑے میں پانی بھر لیا کرنا۔ اتنا کہہ کر وہ سو جاتا ہے۔ پھر صبح سویرے بوڑھا شخص شہر چلا جاتا ہے اور شہزادی اکیلی جھونپڑی میں صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے، جس میں سے آدھا دودھ وہ اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا دودھ جھونپڑی کے باہر ایک برتن میں رکھ دیتی ہے تاکہ رات کو کوئی جانور بھوکا یا پیاسا ہو تو وہ دودھ پی لے۔ اس طرح سارا دن گزر جاتا ہے۔ رات ہونے پر شہزادی جھونپڑی میں جا کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی ہے اور پاس ہی ایک قیمتی پتھر پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے۔ اس ہیرے کے پاس ہی سانپ کے رینگنے کے نشانات بھی نظر آتے ہیں۔
شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایسا ہی قیمتی پتھر اپنے منہ سے اگل دیتا ہے جو بہت قیمتی ہوتا ہے۔ شہزادی بہت حیران اور خوش ہو کر دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا تھا، اس لیے وہ خوشی میں وہ قیمتی پتھر وہاں چھوڑ گیا ہے۔ وہ ہیرا اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ پھر اگلی رات شہزادی دوبارہ دودھ جھونپڑی کے باہر رکھ کر سوچتی ہے۔ صبح اٹھ کر وہ جب جھونپڑی سے باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک اور ہیرا باہر پڑا ہوتا ہے۔ پھر وہ دودھ کو جھونپڑی کے باہر رکھنے کا عمل جاری رکھتی ہے۔ اس طرح اس کے پاس 7 قیمتی ہیرے جمع ہو جاتے ہیں۔ 8ویں دن وہ بوڑھا شخص شہر سے واپس آتا ہے تو شہزادی اسے وہ 7 قیمتی ہیرے دکھاتی ہے اور اسے سارا ماجرا بھی بتاتی ہے۔ اگلے دن شہزادی ان میں سے 3 قیمتی ہیرے بوڑھے شخص کو دیتی ہے تاکہ وہ انہیں شہر میں جا کر فروخت کر دے اور آتے ہوئے اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور کو بھی لے آئے۔ باقی 4 قیمتی ہیرے شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے جو بہت قیمتی خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ وہ بوڑھا شخص شہر جا کر 3 ہیرے فروخت کر کے مال و اسباب اور مزدوروں کو لے کر جنگل آتا ہے، جس کے بعد محل کی تعمیر کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ ہی مہینوں کے بعد جنگل میں ایک عالیشان اور خوبصورت محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا شخص اور شہزادی خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ وہ ایک ایسا خوبصورت محل تھا جس میں عیش و آرام، نوکر چاکر، دنیا کی تقریباً سبھی نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑیوں کا ایک کارخانہ بنا لیتی ہے جس میں غریب مزدور کام کرتے ہیں، جس سے ان کی روزی روٹی چلنے لگتی ہے۔ کچھ عرصے بعد دیکھتے ہی دیکھتے وہ جنگل شہر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کی دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ اس محل میں رہنے والی شہزادی بہت رحم دل ہے۔ پھر یہ خبر بادشاہ سلامت تک بھی پہنچ جاتی ہے، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ اس کی بیٹی ہے جس کی اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ شہزادی کی باتیں سن کر بادشاہ کے دل میں شہزادی کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو تو صحیح کون سی ملک کی شہزادی ہے۔ لہٰذا بادشاہ سلامت اپنے محافظوں کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ شہزادی کے پاس جب یہ پیغام پہنچتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک ہی شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کو ساتھ لے کر آئے۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دے دیتا ہے کہ دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ جنگل کے خوبصورت محل میں آ جاتا ہے۔ چھوٹی شہزادی اپنے والد اور بہنوں کے سامنے نقاب اوڑھ کر آتی ہے۔ وہ ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اس رنگ کا لباس اور زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی یہ شان و شوکت بڑی خوبصورت تھی۔ اس کے ساتھ شہزادی کی اٹھنا بیٹھنے کا انداز بادشاہ اور اس کی بیٹیوں کو حیران اور متاثر کر رہا تھا۔ آخر کار بادشاہ سلامت نے اس سے کہا کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو اور میں تمہارا کہنے پر ہی اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہوں، مگر اس کے باوجود بھی تم مجھ سے پردہ کیوں کر رہی ہو؟ بہت اصرار کے بعد شہزادی کہتی ہے کہ اچھا میں اب تیار ہو کر آتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد سب شہزادیاں سرگوشیاں کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات پہنے ہوئے ہیں اور اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ پھر وہ ایک منظر دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں کہ ان کے سامنے ایک خستہ حال کپڑوں میں لڑکی آ رہی ہے۔ جب وہ قریب آئی تو بادشاہ کو یاد آ گیا کہ یہ تو میری چھوٹی بیٹی ہے
جس کو اس نے نافرمانی کے سبب جنگل میں تنہا چھوڑ دیا تھا، وہ حیران تھا کہ چھوٹی شہزادی اب تک زندہ ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اب تک تمہیں جنگل کے جانور کھا چکے ہوں گے، کیونکہ میں نے اپنے سپاہیوں کو جنگل میں تمہارا پتہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ جنگل میں شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ یہ کیسا ممکن ہوا؟ بادشاہ اسے زندہ دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھا اور کہتا ہے کہ تم شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کر لے جاؤں گا، بدلے میں وہ میری بادشاہت ہی کیوں نہ مانگ لے۔ یہ سنتے ہی چھوٹی شہزادی بولتی ہے کہ ابا حضور، میں ہی وہی شہزادی ہوں جو کچھ دیر بعد قیمتی لباس کے ساتھ آپ کے سامنے موجود تھی۔ میں ٹھیک نہ کہتی تھی کہ میں اپنے اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، اور میرے رب نے نہ صرف مجھے زندہ رکھا بلکہ اس عیش و عشرت والی زندگی سے بھی نواز دیا۔ پھر شہزادی اپنا تمام قصہ بادشاہ سلامت کو سناتی ہے، ساتوں قیمتی ہیروں کے متعلق بھی بتاتی ہے کہ کیسے 3 قیمتی پتھر فروخت کر کے اس نے یہ محل بنایا اور اس محل میں عیش و عشرت کے تمام آسائشیں مہیا کی، جبکہ ابھی بھی اس کے پاس 4 قیمتی ہیرے ہیں۔ یہ سب سن کر باقی شہزادیاں اپنے دلوں میں سوچتی ہیں کہ کاش ہم نے بھی تب یہی کہا ہوتا کہ ہم اللہ کا دیا کھاتے ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتے ہیں۔ دوستو، ہمیشہ اس بات پر یقین رکھو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ ہمیں جس حال میں بھی رکھے اس کا شکر ادا کرو، وہ ذات تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی۔